اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. یہ ہمارے ہندوستانی احباب کے لیے ہے اردو زبان میں، جس میں مینیسوٹا یونیورسٹی کا تعارف کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ خلاصے کے طور پہ میں جلدی پڑھ دیتا ہوں. اسلامک یونیورسٹی آف مینیسوٹا یہ المجلس الفقہی ایک متحرک ادارہ اور تنظیم ہے جو علماء اور ائمہ پر مشتمل ہیں، جس کے جو رئیس یا صدر ہیں وہ ہمارے جلسے میں حاضر حضرت ڈاکٹر ولید المنیسی ہیں، جنہوں نے بہت مشہور قاری بھی ہیں اور جن کی طویل دینی خدمات ہیں. اسلامی نشر و اشاعت کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہیں. انہوں نے 2006 میں اسلامی علوم فنون کی اعلیٰ تعلیم کے مد نظر ایک یونیورسٹی قائم کی. مینیا پولس ایک شہر ہے مینیسوٹا اسٹیٹ کا، الجامعۃ الاسلامیہ کے نام سے، اور ادارے کے بنیادی مقاصد میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید مناہج تحقیق کو بروئے کار لا کر علماء تیار کرنا، اسلامی معاشرے کو بہترین قرہ فراہم کرنا، وقتاً فوقتاً آن لائن دینی اصلاحی پروگرام منعقد کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. چنانچہ یونیورسٹی کے تحت کل 7 اکیڈمیاں ہیں اور کل 10 فیکلٹی ہیں. عرب و عجم میں مختلف ممالک میں 21 برانچ اور 21 فروعات ہیں اس کی. 22 انشاءاللہ ہمارے ہندوستان میں پہلی برانچ ہوگی. جامعہ ہادہ میں ریگولر یا فاصلاتی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی کل تعداد 5200 ہے، جس میں پی ایچ ڈی کرنے والے طلبہ ہی کل 607 ہیں، اور ایم اے کرنے والے طلبہ 1431 ہیں. بی اے کرنے والے طلبہ کی تعداد 3150 ہے، اور پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ 325 ہے. یعنی ٹوٹل یہ جو اس کی فروعات اور مرکزی یونیورسٹی میں یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ حضرات جب گروپ میں جو اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ شیئر کی جائے گی تو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. جامعہ یونیورسٹی کا رجسٹریشن. ابتداءً یونیورسٹی کا قیام مینیسوٹا میں ایک شہر میں ایک تعلیمی ادارے کے طور پہ اس کا قیام عمل میں آیا اور گورنمنٹ سے منظور ہوا. پھر پروفیسر ولید المنیسی حفظ اللہ کی کوششوں سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ادارے کو بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی جاری کرنے کی منظوری بھی ملی. یونیورسٹی جو بھی ڈگری جاری کرتی ہے وہ امریکی وزارت خارجہ سے مصدق اور معتمد ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ڈگری آئے گی وہ مرکزی یونیورسٹی ہی سے آئے گی. احباب نے گروپ میں کچھ پوچھا تھا کہ بھائی اس کی ویلیو ڈگری کی کیا ہے، حیثیت کیا ہے. اسلامک یونیورسٹی آف مینیسوٹا امریکہ میں جامعہ ازہر کی واحد نمائندہ یونیورسٹی ہے. چنانچہ یونیورسٹی ہادہ اور جامعہ ازہر کے کچھ شعبوں میں آپسی معاہدات اور تبادلات بھی ہیں. اسی طرح سوڈان کی سرکاری یونیورسٹی جامعۃ القرآن الکریم میں براہ راست کسی بھی شعبے میں مینیسوٹا یونیورسٹی کی ڈگری قبول کی جاتی ہے. اسی طرح صومالیہ، سربیا، نائجیریا، پاناما کی کچھ مشہور یونیورسٹیوں کے ساتھ جامعہ کی ڈگریوں کے تبادلات اور معاہدات ہیں. انڈونیشیا کی 41 یونیورسٹیاں سرکاری اور غیر سرکاری یونیورسٹیوں میں جامعہ کی ڈگریاں باقاعدہ قبول کی جاتی ہیں. ان سب یونیورسٹیوں کی تفصیلات آپ حضرات کو جامعہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر مل جائے گی. سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ہندوستان میں اس کی ڈگری کی کیا اہمیت ہوگی. ہو سکتا ہے آپ حضرات جانتے ہوں کہ ایچ آر ڈی یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے تحت جو یو جی سی ایک ادارہ ہے یعنی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، جس کا کام اعلیٰ تعلیم کے معیارات کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اس کی لسٹ میں ہماری یونیورسٹی کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ خالص علوم دینیہ اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت پر مشتمل ایک ادارہ ہے، جدید منہج پر مشتمل یونیورسٹی ہے. اور آپ حضرات حالات بھی ہندوستان کے اچھی طرح جانتے ہیں. جب یہ ادارہ غیر اسلامی یونیورسٹی کی ڈگریوں کو فرضی قرار دے دیتا ہے تو یہ ہماری جو یونیورسٹی ہے یہ تو بہرحال سراسر اسلامی یونیورسٹی ہے. ممکن ہے اس سوال کا یہ مقصد رہا ہو کہ اگر ہم ہندوستان کی کسی یونیورسٹی میں مینیسوٹا کی ڈگری لے کر جائیں تو ہماری ڈگری قبول کی جائے گی یا نہیں، یا یہ مقصد ہو کہ اگر سرکاری ملازمتیں اس ڈگری کی بنیاد پر مل سکتی ہیں یا نہیں. اس کا سیدھا سا آسان جواب یہ ہے
کہ ہمارے جو طلباء مدارس سے فارغ ہوتے ہیں اور عصری جامعات کا رخ کرتے ہیں تو ہندوستان ہی کی یونیورسٹیز ہم بی اے یا ایم اے یا پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. مثلا برکت اللہ یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، مولانا آزاد یونیورسٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. یہاں سے بہرحال ہمارے طلباء کرتے ہی ہیں. ظاہر اس صورت میں بس نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو نصاب پڑھنا پڑتا ہے، جو مضامین پڑھنا پڑتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کا درس نظامی یا ہمارے جو مدارس کے مقاصد ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں عصری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے باوجود بھی نوکریاں ملنے کا کیا حال ہے یہ آپ حضرات جانتے ہیں. اچھے اچھے پی ایچ ڈی ہولڈران جو ہیں وہ اپنی ڈگریوں لے کر جو ہے کہیں اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کہیں دوسرے اداروں میں ملازمت وغیرہ کر رہے ہیں، کہیں کوچنگ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اعلیٰ تعلیم جاری رکھنے کے لیے ان ممالک کا رخ کرنا ہے جہاں اسلامک یونیورسٹی آف منیسوٹا کی ڈگری قبول کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہرحال راستے کھلے ہیں. میں اوپر بتا چکا ہوں کہ اس کی مزید تفصیلات ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور ہمارے یہاں جامعہ کے احاطے میں، جامعہ سعادت العلوم کے احاطے میں جو ادارۃ التطویر والجودہ ہوگا اس میں طالب علم کی پوری ہم رہنمائی کریں گے. اس سے پہلے آپ حضرات جانتے ہیں کہ گروپ میں نے مضمون لکھا تھا کہ اس یونیورسٹی سے ہمارا مقصد کیا ہے، کورس ہم کون سا کرانا چاہتے ہیں. اس پر ایک میں نے مختصر روشنی ڈالی تھی. نیز مستقبل میں اس بات کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کورس کا ایفیلیشن سرکاری منظور یونیورسٹی برکت اللہ بھوپال یا آر کے ڈی ایف بھوپال میں ہو جائے، کیونکہ وہاں پر بھی عربی کے باقاعدہ شعبے ہیں. اور اس صورت میں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ یعنی اصل مقصد تو ہمارا دین مدارس کا جو طریقہ تعلیم ہے یا درس نظامی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. اس میں جدید مناہج تحقیق کے مطابق علماء اور محققین کی ٹیم تیار کرنا ہے. لیکن اگر کوئی مادی فوائد بھی حاصل کرنا چاہے تو انشاءاللہ مستقبل میں کر سکے گا. بہت سے فضلاء مولانا آزاد یونیورسٹی کا فاصلاتی کورس کرتے ہی ہیں. آپ حضرات بھی اس نصاب کی حیثیت سے بخوبی واقف ہے. بس اس میں یہ ہوگا کہ ہم کو یہاں کی یونیورسٹیوں کا نصاب لاگو کرنا پڑے گا، اور ہمارا جو نصاب ہے اور اس سے ہم جو چاہ رہے ہیں اس کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی. اور جو فائدے ہم کو حاصل ہونا چاہیے عرب اساتذہ کے تربیت میں رہنا، یہ وہ فوائد ہم کو حاصل نہیں ہو پائیں گے. میں اپنے پہلے مضمون میں اس تعلیمی کورس کے سلسلے میں اپنے مقاصد اور اہداف کو واضح کر چکا ہوں کہ ہمارا مقصد عربی زبان اور ادب کی عصری طرز پر عرب اساتذہ کی نگرانی میں عربی اسلوب پر تعلیم ہے. ہمارے درس نظامی کے بنانے والے اکابرین نے یا اس سے بن کر نکلنے والے بڑے بڑے اکابرین اور علماء محققین نے جو سرمایہ چھوڑا ہے اس پر نئے سرے سے جدید اصولۂ تحقیق کے مطابق کام کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے، تحقیق و تدوین کے نئے جہان آباد کرنا ہے. اسی نیت سے آنے والے بہترین اور ذی استعداد طلباء ہی ہمیں مطلوب ہے. اس لیے ایک معیاری امتحان کے بعد داخلہ لینے والوں کی تعداد بھی بہت محدود رکھی جائے گی. چنانچہ آگے میں انشاءاللہ شرائط داخلہ واضح کروں گا. جامعہ میں تعلیم کے کیا طریقے ہوں گے؟ مرکزی یونیورسٹی میں تعلیم کے دو طریقے ہیں. ریگولر تعلیم یعنی جس میں جامعہ ہی کے احاطے میں رہ کر پڑھاتے ہیں طلباء کو اس کی برانچوں میں، جو معروف اور متداول طریقہ ہمارے مدارس میں پڑھنے کا. دوسرا فاصلاتی طریقہ ہے، یعنی کہیں بھی رہ کر آپ کورس کی تکمیل کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہوگا فائدہ کہ جدید دور کے مطابق آن لائن تعلیمی نظام نے اس فاصلاتی تعلیم کو مزید آسان کر دیا. طالب علم استاد کے اسباق میں کہیں بھی رہ کر حاضری دے سکتا ہے، سوال و جواب کر سکتا ہے، جس کے لیے جامعہ ہی کے احاطے میں انشاءاللہ لائیو کیمرے اور منظم صوتی نظام ہمارے یہاں موجود رہے گا. یہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ فاصلاتی تعلیم تو اصل میں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہیں ملازمت کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہوں، یا بیمار ہوں، یا شخصی یا سماجی حالات کی وجہ سے ریگولر تعلیم مکمل نہیں کر پا رہے ہوں. ہمارے ادارے میں بھی فاصلاتی تعلیم تو اصل انہی طلباء کے لیے ہوگی. نصاب بھی وہی ہوگا جو ریگولر تعلیم والا ہے. 17 سال کی عمر سے لے کے 50 یا 60 سال یا اس سے زیادہ ہر عمر کا طالب علم اس کورس کو مکمل کر سکتا ہے، یعنی بی اے یا ایم اے یا پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. مگر ریگولر تعلیم کے بہرحال اپنے فوائد ہیں، جن میں سے مثلا کچھ مثال کے طور پر میں گنواتا ہوں کہ یہی کہ ادارے میں موجود کیمرے اور بڑے اسکرین پر تعلیم جامعہ کے احاطے میں موجود اساتذہ سے استفادہ. ادارہ سعادت العلوم کا مقصد ہی ایسے افراد تیار کرنا ہوگا جو عربی زبان و ادب کے جدید اسلوب گفتگو، اسلوب تحریر پر مکمل گرفت رکھتے ہوں. اسی لیے کلیت اللغت العربیہ و آدابیہ کی فیکلٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کے تحت
علوم عربیہ کے 4 شعبے ہوں گے اور ہر شعبے کا استاد عربی یوں نسل ہوگا جس نے ازہر یا اسی معیار والی کسی ادارے سے تخصص کر رکھا ہے۔ الحمدللہ کلیت اللغت العربیہ کا نصابی خاکہ پورا تیار ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم الشافعی جو کلیت دارالعلوم جامعہ قاہرہ کے تھے، انہوں نے ہی جو ہے اس کا لائحہ حمل تیار کیا ہے۔ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ احاطے میں عربی کا مکمل ماحول فراہم ہوگا۔ استاد اردو نہیں جانتا ہوگا تو اس سے طلبہ ظاہر بات کرنا عربی میں مجبوری ہوگی۔ احاطے کے ہال میں اس کا ایک مستقل قاعۃ التدریس ہوگا جس میں طلبہ عربی زبان کی مشق، تمرین یا تلفظ وغیرہ کی تصحیح کے لیے مکمل سمعی و بصری مواد جو ہے ان کے لیے موجود رہے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مینیسوٹا مرکزی یونیورسٹی سے روزانہ کوئی نہ کوئی پروگرام یا ہر ہفتے جو ہے مستقل دورات چلتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صالح معروف ہمارے اس میں شریک ہیں مجلس میں، تو ماشاءاللہ جو ہے الرابطۃ العربیہ الافریقیہ کے امین عام ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر محمد حسن پاشا جو ہیں وہ رئیس الدورات ہیں، جو مستقل جو ہے اس دورات کو ترتیب دیتے رہتے ہیں، جس میں پورے عرب ممالک کے جتنے بڑے بڑے پروفیسران ہیں وہ حضرات آتے ہیں، محاضرے پیش کرتے ہیں مختلف عناوین پہ۔ تو یہ چیز بھی بہت یعنی مفید ہوگی طلباء کے لیے۔ ہمارے یہاں اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی یہ فوائد ہیں ریگولر تعلیم کے۔ جامعہ ہادائی کے احاطے میں تحقیقی مطالعے کے لیے ایک ڈیجیٹل لائبریری ہوگی جس میں 20 یا 25 ان کے ٹیبلٹ نصب ہوں گے اور لاکھوں مضامین و موضوعات پر مشتمل کتابیں ہوں گی۔ آج کل ہم جانتے ہی ہیں ہمارے علماء پہلے جو ہے اب دھیرے دھیرے ان کو عادت ہو چکی ہے PDF کی شکل میں کتاب پڑھنے کی یا ڈیجیٹل لائبریری سے استفادہ کرنے کی، تو انشاءاللہ وہ ساری سہولتیں فراہم رہیں گی۔ اور آئندہ اور دوسری بات یہ ہے کہ احاطے میں رہ کر ایک ڈیجیٹل مجلہ جاری ہوگا جو جامعہ ہی کے تحت میں ہوگا، جس میں طلبہ اور اساتذہ اپنے مضامین وغیرہ لکھیں گے۔ اور جامعہ کے تحقیقاتی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے مستقل منصوبے بھی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے پرانے ادارے ہیں، لائبریری ہیں، جیسے رامپور رضا لائبریری ہے، اس طرح کی لائبریریاں ہیں، تو انشاءاللہ ان سے مخطوطات کی شکل کی جو ہے مائکرو فلم حاصل کی جائیں گی اور انہیں اس کے لیے مستقل ایک لائبریری بنائی جائے گی جس میں ہمارے علماء جس سے استفادہ کر سکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت کام کرنے کا موجود ہے۔ چنانچہ ریگولر تعلیم میں داخلے کے لیے بھی ان طلباء کو ترجیح دی جائے گی جو ششم یا ہفتم پڑھ رہے ہوں اور ان درجات کی تکمیل یا تو جامعہ کے احاطے میں کریں گے یا کہیں سے کر کے آئے ہوں۔ ششم یا ہفتم کے بجائے جلالین و مشکات کا سال کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بہت سے اداروں میں ششم کے بعد دورہ ہے، مثلا گجرات کے مدارس اور بہت سے اداروں میں ہفتم کے بعد دورہ ہے، ششم کے بعد دورہ ہے، اور UP وغیرہ کے مدارس میں جو ہے وہ ہفتم کے بعد دورہ ہے۔ اب میں مختصراً جو ہے شرائط داخلہ بیان کرتا ہوں۔ دلیل الطالب کے عنوان سے ایک مستقل PDF میں آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب شائع کیا جائے گا جس میں ساری چیزیں تفصیلات سے ہوں گی۔ بس یہ مختصراً میں جو ہے اس شرائط بیان کر دیتا ہوں کہ ان صورتوں میں جو ہے طلبہ BA میں داخلہ لے سکتا ہے۔ BA کے داخلے کی شرائط: کسی مشہور و معتبر ادارے کی سند فضیلت یعنی دورہ حدیث کی سند ہو، مثلا دارالعلوم دیوبند یا مظاہر العلوم سہارنپور یا دارالعلوم ندوۃ العلماء یا شاہی مراد آباد۔ نیز امتحان داخلہ میں 80% نمبر لانا شرط ہے، ورنہ 3 یا 6 یا سال بھر کا حسب استعداد طالب علم اعدادی کورس کرنا ہوگا عربی کا۔ اور اگر کسی مشہور و معتبر ادارے کی سند فضیلت نہیں ہے اور طالب علم کسی ادارے میں ششم یا ہفتم پڑھ رہا ہے اور BA میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو ادارہ جامعہ سعادت العلوم میں رہ کر ششم یا ہفتم کی تکمیل کر سکتا ہے۔ پھر وہ سند فضیلت کے لیے اوپر مذکور یعنی ہمارے اکابرین کے بڑے ادارے جو ہیں قائم کردہ وہاں کہیں جا سکتا ہے، اور پھر دورہ حدیث کی یعنی تکمیل کے بعد ہمارے یہاں آ کر واپس جو ہے یا تو امتحان کے بعد ڈائریکٹ داخلہ لے سکتا ہے BA میں، یا پھر جو ہے اگر امتحان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے تو اعدادی کورس کرنے کے بعد جو ہے اس کا داخلہ انشاءاللہ لے لیا جائے گا۔ اگر طالب علم کسی عصری ادارے سے داخلہ لینا چاہتا ہے تو 12ویں کی سند کا ہونا ضروری ہے۔ نیز چونکہ BA MA اور PhD کی مکمل زبان عربی ہوگی، اس لیے ادارہ جامعہ سعادت العلوم میں رہ کر عربی کے 1 یا 2 سال کے اعدادی کورس کرنے کی تکمیل شرط ہے۔ MA میں داخلے کے لیے شرائط: اگر طالب علم کے پاس دارالعلوم دیوبند کی سند فضیلت ہے یا کسی ایسے ادارے کی سند فضیلت ہے جس سے عصری جامعات میں MA میں داخلہ ہو جاتا ہے تو وہ طالب علم براہ راست MA میں داخلہ لے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ امتحان داخلہ میں 80% نمبرات سے کامیاب ہو۔ بصورت دیگر
جامعہ سعادت العلوم کے بی اے کے مضامین کا اعدادی کورس کرنا ہوگا. وہ حسب استعداد طالب علم ہوگا، اگر 3 مہینے میں کر لیتا ہے تو 3 مہینے میں، یا 6 مہینے میں، یا سال بھر وغیرہ میں. اگر طالب علم نے جامعہ سعادت العلوم میں رہ کر ہی بی اے کی تکمیل کی ہے تو وہ براہ راست ایم اے میں داخلہ ہو جائے گا اس کا. پی ایچ ڈی میں داخلے کے شرائط: اگر طالب علم کے پاس عربی ادب میں عصری جامعات سے ایم اے کی ڈگری ہے تو اس کا پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوگا. نیز امتحان داخلہ میں 80% نمبرات سے کامیاب ہونا شرط ہے. اگر عربی ادب میں ایم اے نہیں کیا ہے بلکہ کسی اور مضمون مثلا اردو ادب یا تاریخ میں ایم اے کیا ہے تو حسب استعداد 3 یا 6 یا سال بھر کا اعدادی کورس کرنا شرط ہوگا، اور اس میں بھی 80% نمبرات سے کامیاب ہونا ضروری ہے. فیس کے تعلق سے بھی کافی سوالات تھے تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. اس سال کا جو یونیورسٹی کا جو مرکزی یونیورسٹی کا جو چارٹ جاری ہوا ہے، بہرحال وہ تو بہت زیادہ ہے. وہاں جو مرکزی امریکہ کے حساب سے ہی فیس ہے ان کی. چنانچہ صرف بی اے کی فیس جو ہے $500 سے $800 ہے، اور ایم اے کی فیس $1000 سے $1200 ہے، اور پی ایچ ڈی کی فیس جو ہے وہ $1500 سے $2000 تک ہے. یعنی $1 ہمارے یہاں تقریباً جو ہے 72 یا 73 روپے کا ہوتا ہے. تو بہرحال اتنی فیس تو ہم لوگ نہیں لے سکتے. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی کہ ہمارے طلبہ بہت متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے گھرانوں کے ہوتے ہیں، تو وہ فیس کے اتنے متحمل تو ہیں نہیں، تو انہوں نے ہم کو پورا اختیار دیا ہے. تو یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی مرکزی یونیورسٹی کے چارج کی. مگر یونیورسٹی کی اس برانچ میں بڑی درخواستوں اور مدارس کا ماحول سمجھانے کے بعد فیس کی فائنل تعین تو ابھی نہیں ہوئی، مگر جو ہے ہمارے یہاں بھی جو طلبہ یعنی عصری اداروں میں جاتے ہیں تو کم از کم اتنی فیس تو دے ہی دیتے ہیں. وہ اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں. جتنی بی اے ایم اے کے لیے مولانا آزاد یونیورسٹی میں ہم فیس دیتے ہیں، مثلا اس سال کا جو چارٹ میرے پاس آیا تھا، بی اے کا سال ہمارے یہاں کی یونیورسٹیوں میں 3 سال کا ہوتا ہے. مکمل فیس تقریباً 14,000 روپے ہوتی ہے. لیکن ابتدا بی اے سال کا ہمارے یہاں 2 سال کا ہوگا، یعنی 3 سال کا نہیں ہوگا. یعنی پہلے ہم 2 سال کا اس لیے رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں گے کہ طلبہ اس کورس کو ایکسیپٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں، ورنہ ہم کو بھی پھر آئندہ اس کو 3 سال کا کرنا ہوگا. اگر مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے ہیں تو 3 سال کا کر دیا جائے گا، جیسا کہ عرب ممالک کی یونیورسٹیوں میں. چنانچہ بی اے کے کورس کی مکمل 2 سال کی فیس ہمارے یہاں بھی یعنی مولانا آزاد وغیرہ یا عصری یونیورسٹیوں میں 15,000 یا 15,000 کے اندر ہے. وہ بھی ہمارے یہاں یہی فیس رہے گی، جو تقریباً $200 یا $205 کے قریب ہوتی ہے، جو طالب علموں کو سہولت کے لیے قسطوں پر بہرحال وہ ادا کر سکتا ہے. اسی طرح ایم اے کی فیس مولانا آزاد میں اس سال تقریباً بی اے کی فیس کے برابر ہی ہے. ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ یہی فیس رہے گی. پی ایچ ڈی چونکہ 3 سالوں سے لے کر 5 سالوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں ہر سیمسٹر میں یعنی ہر 6 مہینے میں 4,000 یا 4,500 روپے طالب علم کو سیمسٹر میں بھرنا پڑتے ہیں 6 مہینوں میں. یہی نظام ہماری یونیورسٹی کی برانچ کا ہوگا، یعنی 27,000 روپے سے لے کے 30,000 روپے تک، جو $360 سے $460 تک ہوتی ہے. تو بہرحال یہ فیس کی سہولت چونکہ پہلا سال ہے اس لیے یہ اتنی کم فیس بالکل رکھی گئی ہے جو ہمارے یہاں فیس کے مقابل ہے. اور سب سے اہم اعلان ہمارا گروپ ہے، ڈاکٹر محمد حسن پاشا ہیں، ڈاکٹر صالح ہیں. ہماری میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم ہر سال جو ہیں 3 طلبہ ہر بیچ کے لیے یعنی بی اے کے لیے، ایم اے کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے ایسے رکھیں جن کو ہم فری تعلیم دیں گے. تو اس میں سے خوشخبری یہ ہے کہ 3 طلبہ کا داخلہ مکمل اس میں فری ہوگا، یعنی پوری پڑھائی بھی، پورا کورس بھی فری ہوگا. ایسے جید الاستعداد طلبہ جو امتحان داخلہ میں اعزازی نمبرات سے کامیاب ہوں گے وہ پورا کورس فری میں کر پائیں گے. صرف انہیں مرکزی یونیورسٹی کی طرف سے سند کے حصول کے لیے، یعنی وہاں سے چونکہ یونیورسٹی سند جاری ہوگی اس لیے جو ہے جو ان کا خرچ ہے مرکزی یونیورسٹی کا وہ تو بہرحال دینا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ وہاں سے بھیجیں گے اور وزارت خارجہ سے اس کی تصدیق اور توثیق کروائیں گے. تو اس کے غالباً $200 یا $250 وہ لوگ لیتے ہیں جو مرکزی یونیورسٹی کے. تو یہ مختصر سی چیزیں ہیں جو میں نے جامعہ کے بارے میں جو سوالات تھے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے، اور جو کورس کی بنیاد تھی، کورس کا جو مقصد تھا وہ اپنے مضمون میں پورا واضح کر چکا ہوں میں. تو انشاءاللہ باقی جو تفصیلات ہیں تو وہ جو حضرات اس میں انٹرسٹ لینا چاہیں گے وہ خود معلوم کر لیں گے، یا دلیل الطالب کی شکل میں جو انشاءاللہ